سورہ المومن قرآن کی 40ویں سورت ہے۔ اس میں 85 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ حامیم۔ یہ کتاب اتارنا ہے اللہ کی طرف سے جو عزت والا، علم والا، گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب کرنے والا، بڑے انعام والا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف پھرنا ہے۔ اللہ کی آیتوں میں جھگڑا نہیں کرتے مگر کافر، تو اے سننے والے تجھے دھوکہ نہ دے ان کا شہروں میں اہل گہلے پھرنا۔ ان سے پہلے نوح کی قوم، ان کے بعد کے گروہوں نے جھٹلایا، اور ہر امت نے یہ قصد کیا کہ اپنے رسول کو پکڑ لیں اور باطل کے ساتھ جھگڑے کہ اس سے حق کو ٹال دیں، تو میں نے انہیں پکڑا، پھر کیسا ہوا میرا عذاب۔ اور یوں ہی تمہارے رب کی بات کافروں پر ثابت ہو چکی ہے کہ وہ دوزخی ہیں۔ وہ جو عرش اٹھاتے ہیں اور جو اس کے گرد ہیں، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بولتے اور اس پر ایمان لاتے اور مسلمانوں کی مغفرت مانگتے ہیں۔ اے رب ہمارے، تیرے رحمت و علم میں ہر چیز کی سمائی ہے، تو انہیں بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیری راہ پر چلے، اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے رب، اور انہیں بسنے کے باغوں میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ان کو جو نیک ہوں ان کے باپ دادا اور بیویوں اور اولاد میں، بے شک تو ہی عزت و حکمت والا ہے۔ اور انہیں گناہوں کی شامت سے بچا لے، اور جسے تو اس دن گناہوں کی شامت سے بچائے تو بے شک تو نے اس پر رحم فرمایا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ بے شک جنہوں نے کفر کیا ان کو ندا کی جائے گی کہ ضرور تم سے اللہ کی بیزاری اس سے بہت زیادہ ہے جیسے تم آج اپنی جان سے بیزار ہو، جبکہ تم ایمان کی طرف بلائے جاتے تو تم کفر کرتے۔ کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے ہمیں 2 بار مردہ کیا اور 2 بار زندہ کیا، اب ہم اپنے گناہوں پر مقر ہوئے، تو آگ سے نکلنے کی بھی کوئی راہ ہے؟ یہ اس پر ہوا کہ جب ایک اللہ پکارا جاتا تو تم کفر کرتے، اور اس کا شریک ٹھہرایا جاتا تو تم مان لیتے۔ تو حکم اللہ کے لیے ہے جو سب سے بلند بڑا، وہی ہے کہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، اور تمہارے لیے آسمان سے روزی اتارتا ہے، اور نصیحت نہیں مانتا مگر جو رجوع لائے۔ تو اللہ کی بندگی کرو نرے اس کے بندے ہو کر، پڑے برا مانے کافر۔ بلند درجے دینے والا، عرش کا مالک، ایمان کی جان وہی ڈالتا ہے اپنے حکم سے اپنے بندوں میں جس پر چاہے، کہ وہ ملنے کے دن سے ڈرائے، جس دن وہ بالکل ظاہر ہو جائیں گے اللہ پر، ان کا کچھ حال چھپا نہ ہوگا۔ آج کس کی بادشاہی ہے؟ ایک اللہ سب پر غالب کی۔ آج ہر جان اپنے کیے کا بدلہ پائے گی، آج کسی پر زیادتی نہیں، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور انہیں ڈراؤ اس نزدیک آنے والی آفت کے دن سے جب دل گلوں کے پاس آ جائیں گے غم میں بھرے، اور ظالموں کا نہ کوئی دوست نہ کوئی سفارشی جس کا کہا مانا جائے۔ اللہ جانتا ہے چوری چھپے کی نگاہ اور جو کچھ سینوں میں چھپا ہے، اور اللہ سچا فیصلہ فرماتا ہے۔ اور اس کے سوا جن کو پوچھتے ہیں وہ کچھ فیصلہ نہیں کرتے، بے شک اللہ ہی سنتا دیکھتا ہے۔ تو کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا کہ دیکھتے کیسا انجام ہوا ان سے اگلوں کا؟ ان کی قوت اور زمین میں جو نشانیاں چھوڑ گئے ان سے زائد، تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں پر پکڑا، اور اللہ سے ان کا کوئی بچانے والا نہ ہوا۔ یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر وہ کفر کرتے تو اللہ نے انہیں پکڑا، بے شک اللہ زبردست سخت عذاب والا ہے۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور روشن سنت کے ساتھ بھیجا فرعون اور حامان اور قارون کی طرف، تو وہ بولے جادوگر ہے بڑا جھوٹا۔ پھر جب وہ ان پر ہمارے پاس سے حق لایا، بولے جو اس پر ایمان لائے ان کے بیٹے قتل کرو اور عورتیں زندہ رکھو، اور کافروں کا داؤ نہیں مگر بھٹکتا پھرتا۔ اور فرعون بولا مجھے چھوڑو میں موسیٰ کو قتل کروں، اور وہ اپنے رب کو پکارے، میں ڈرتا ہوں کہیں وہ تمہارا دین بدل دے یا زمین میں فساد چمکائے۔ اور موسیٰ نے کہا میں تمہارے اور اپنے رب کی پناہ لیتا ہوں ہر متکبر سے کہ حساب کے دن پر یقین نہیں لاتا۔ اور بولا فرعون والوں میں سے ایک مرد مسلمان کہ اپنے ایمان کو چھپاتا تھا، کیا ایک مرد کو اس پر مارے ڈالتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور بے شک وہ روشن نشانیاں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے لائے؟ اور اگر بالفرض وہ غلط کہتے ہیں تو ان کی غلط گوئی کا وبال ان پر، اور اگر وہ سچے ہیں تو تمہیں پہنچ جائے گا کچھ وہ جس کا تمہیں وعدہ دیتے ہیں۔ بے شک اللہ راہ نہیں دیتا اسے جو حد سے بڑھنے والا
بڑا جھوٹا ہو۔ اے میری قوم، آج بادشاہی تمہاری ہے، زمین میں غلبہ رکھتے ہو، تو اللہ کے عذاب سے ہمیں کون بچا لے گا اگر ہم پر آئے؟ فرعون بولا، میں تو تمہیں وہی سجھاتا ہوں جو میری سوجھ ہے، اور میں تمہیں وہی بتاتا ہوں جو بھلائی کی راہ ہے۔ اور وہ ایمان والا بولا، اے میری قوم، مجھے تم پر اگلے گروہوں کے دن کا سا خوف ہے، جیسا دستور گزرا نوح کی قوم اور عاد اور سمود اور ان کے بعد اوروں کا، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں چاہتا۔ اور اے میری قوم، میں تم پر اس دن سے ڈرتا ہوں جس دن پکار مچے گی، جس دن پیٹ دے کر بھاگو گے، اللہ سے تمہیں کوئی بچانے والا نہیں، اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کا کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ اور بے شک اس سے پہلے تمہارے پاس یوسف روشن نشانیاں لے کر آئے تو تم نے ان کے لائے ہوئے سے شکی میں رہے، یہاں تک کہ جب انہوں نے انتقال فرمایا تم بولے، ہرگز اب اللہ کوئی رسول نہ بھیجے گا، اللہ یوں ہی گمراہ کرتا ہے اسے جو حد سے بڑھنے والا، شک لانے والا ہے۔ وہ جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں بے کسی سند کے کہ انہیں ملی ہو، کس قدر سخت بیزاری کی بات ہے اللہ کے نزدیک اور ایمان والوں کے نزدیک۔ اللہ یوں ہی مہر کر دیتا ہے متکبر سرکش کے سارے دل پر۔ اور فرعون بولا، اے حامان، میرے لیے اونچا محل بنا، شاید میں پہنچ جاؤں راستوں تک، کاہے کے راستے آسمانوں کے تو موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں، اور بے شک میرے گمان میں تو وہ جھوٹا ہے۔ اور یوں ہی فرعون کی نگاہ میں اس کا برا کام بھلا کر دکھایا گیا اور وہ راستے سے روکا گیا، اور فرعون کا داؤں ہلاک ہونے ہی کو تھا۔ اور وہ ایمان والا بولا، اے میری قوم، میرے پیچھے چلو، میں تمہیں بھلائی کی راہ بتاؤں۔ اے میری قوم، یہ دنیا کا جینا تو کچھ برتنا ہی ہے، اور بے شک وہ پچھلا ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ جو برا کام کرے تو اسے بدلہ نہ ملے گا مگر اتنا ہی، اور جو اچھا کام کرے، مرد خواہ عورت اور ہو مسلمان، تو وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے، وہاں بے گنتی رزق پائیں گے۔ اور اے میری قوم، مجھے کیا ہوا، میں تمہیں بلاتا ہوں نجات کی طرف، اور تم مجھے بلاتے ہو دوزخ کی طرف۔ مجھے اس طرف بلاتے ہو کہ اللہ کا انکار کروں اور ایسے کو اس کا شریک کروں جو میرے علم میں نہیں، اور میں تمہیں اس عزت والے بہت بخشنے والے کی طرف بلاتا ہوں۔ آپ ہی ثابت ہوا کہ جس کی طرف مجھے بلاتے اسے بلانا کہیں کام کا نہیں، دنیا میں نہ آخرت میں، اور یہ ہمارا پھرنا اللہ کی طرف ہے، اور یہ کہ حد سے گزرنے والے ہی دوزخی ہیں۔ تو جلد وہ وقت آتا ہے کہ جو میں تم سے کہہ رہا ہوں اسے یاد کرو گے، اور میں اپنے کام اللہ کو سونپتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو دیکھتا ہے۔ تو اللہ نے اسے بچا لیا ان کے مکر کی برائیوں سے، اور فرعون والوں کو برے عذاب نے آ گھیرا، آگ جس پر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی حکم ہوگا فرعون والوں کو سخت تر عذاب میں داخل کرو۔ اور جب وہ آگ میں باہم جھگڑیں گے تو کمزور ان سے کہیں گے جو بڑے بنتے تھے، ہم تمہارے تابع تھے، تو کیا تم ہم سے آگ کا کوئی حصہ گھٹا لو گے؟ وہ تکبر والے بولے، ہم سب آگ میں ہیں، بے شک اللہ بندوں میں فیصلہ فرما چکا۔ اور جو آگ میں ہیں اس کے داروغوں سے بولے، اپنے رب سے دعا کرو ہم پر عذاب کا ایک دن ہلکا کر دے۔ انہوں نے کہا، کیا تمہارے پاس تمہارے رسول روشن نشانیاں نہ لاتے تھے؟ بولے، کیوں نہیں؟ بولے، تو تم ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا نہیں مگر بھٹکتے پھرنے کو۔ بے شک ضرور ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں گے اور ایمان والوں کی، دنیا کی زندگی میں، اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے، جس دن ظالموں کو ان کے بہانے کچھ کام نہ دیں گے، اور ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو رہنمائی عطا فرمائی اور بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث کیا، عقل مندوں کی ہدایت اور نصیحت کو۔ تو اے محبوب تم صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اپنوں کے گناہوں کی معافی چاہو، اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے صبح اور شام اس کی پاکی بولو۔ وہ جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں بے کسی سند کے جو انہیں ملی ہو، ان کے دلوں میں نہیں مگر ایک بڑائی کی ہوس جسے نہ پہنچیں گے، تو تم اللہ کی پناہ مانگو، بے شک وہی سنتا دیکھتا ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش آدمیوں کی پیدائش سے بہت بڑی، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے۔ اور اندھا اور اکھیارا برابر نہیں، اور نہ وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور بدکار، کتنا کم دھیان کرتے ہو۔ بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے، اس میں کچھ شک نہیں، لیکن بہت لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور تمہارے رب نے فرمایا، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، بے شک وہ جو میری عبادت سے اونچے کھنچتے ہیں ان قریب جہنم میں جائیں گے ذلیل ہو کر۔ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں آرام پاؤ، اور دن بنایا آنکھیں کھولتا،
بے شک اللہ لوگوں پر فضل والا ہے لیکن بہت آدمی شکر نہیں کرتے۔ وہ ہے اللہ تمہارا رب، ہر چیز کا بنانے والا، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، تو کہاں اوندھے جاتے ہو؟ یوں ہی اوندھے ہوتے ہیں وہ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین ٹھہراؤ بنائی اور آسمان چھت، اور تمہاری تصویر کی تو تمہاری صورتیں اچھی بنائی اور تمہیں ستھری چیزیں روزی دیں۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، تو بڑی برکت والا ہے اللہ رب سارے جہان کا۔ وہی زندہ ہے، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، تو اسے پوجو نرے اسی کے بندے ہو کر، سب خوبیاں اللہ کو جو سارے جہان کا رب۔ تم فرماؤ میں منع کیا گیا ہوں کہ انہیں پوجوں جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، جبکہ میرے پاس روشن دلیلیں میرے رب کی طرف سے آئیں اور مجھے حکم ہوا کہ رب العالمین کے حضور گردن رکھوں۔ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر پانی کی بوند سے، پھر خون کی پھٹک سے، پھر تمہیں نکالتا ہے بچہ، پھر تمہیں باقی رکھتا ہے کہ اپنی جوانی کو پہنچو، پھر اس لیے کہ بوڑھے ہو اور تم میں کوئی پہلے ہی اٹھا لیا جاتا ہے، اور اس لیے کہ تم ایک مقرر وعدے تک پہنچو، اور اس لیے کہ سمجھو۔ وہی ہے کہ جلاتا ہے اور مارتا ہے، پھر جب کوئی حکم فرماتا ہے تو اس سے یہی کہتا ہے کہ ہو جا، جبھی وہ ہو جاتا ہے۔ کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں؟ کہاں پھیرے جاتے ہیں وہ جنہوں نے جھٹلائی کتاب اور جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجا۔ وہ عنقریب جان جائیں گے جب ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے اور زنجیریں، گھسیٹے جائیں گے کھولتے پانی میں، پھر آگ میں دہکائے جائیں گے۔ پھر ان سے فرمایا جائے گا کہاں گئے وہ جو تم شریک بتاتے تھے اللہ کے مقابل؟ کہیں گے وہ تو ہم سے گم گئے، بلکہ ہم پہلے کچھ پوچھتے ہی نہ تھے۔ اللہ یوں ہی گمراہ کرتا ہے کافروں کو۔ یہ اس کا بدلہ ہے جو تم زمین میں باطل پر خوش ہوتے تھے، اور اس کا بدلہ ہے جو تم اتراتے تھے۔ جاؤ جہنم کے دروازوں میں اس میں ہمیشہ رہنے، تو کیا ہی برا ٹھکانہ مغروروں کا۔ تو تم صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو اگر ہم تمہیں دکھا دیں کچھ وہ چیز جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا ہے، یا تمہیں پہلے ہی وفات دیں، بہرحال انہیں ہماری ہی طرف پھرنا۔ اور بے شک ہم نے تم سے پہلے کتنے رسول بھیجے کہ جن میں کسی کا احوال تم سے بیان فرمایا اور کسی کا احوال نہ بیان فرمایا، اور کسی رسول کو نہیں پہنچتا کہ کوئی نشانی لے آئے بے حکم خدا کے۔ پھر جب اللہ کا حکم آئے گا سچا فیصلہ فرما دیا جائے گا، اور باطل والوں کا وہاں خسارہ۔ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے کہ کسی پر سوار ہو اور کسی کا گوشت کھاؤ، اور تمہارے لیے ان میں کتنے ہی فائدے ہیں، اور اس لیے کہ تم ان کی پیٹھ پر اپنے دل کی مرادوں کو پہنچو اور ان پر اور کشتیوں پر سوار ہوتے ہو، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، تو اللہ کی کون سی نشانی کا انکار کرو گے؟ کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا کہ دیکھتے ان سے اگلوں کا کیسا انجام ہوا؟ وہ ان سے بہت تھے اور ان کی قوت اور زمین میں نشانیاں ان سے زیادہ، تو ان کے کیا کام آیا جو انہوں نے کمایا؟ تو جب ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لائیں تو وہ اسی پر خوش رہے جو ان کے پاس دنیا کا علم تھا، اور انہی پر الٹ پڑا جس کی ہنسی بناتے تھے۔ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا بولے ہم ایک اللہ پر ایمان لائے، اور جو اس کے شریک کرتے تھے ان سے منکر ہوئے، تو ان کے ایمان نے انہیں کام نہ دیا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا۔ اللہ کا دستور جو اس کے بندوں میں گزر چکا، اور وہاں کافر گھاٹے میں رہے۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم۔ ہمیں امید ہے آپ کو قرآن کا اردو میں روانی سے ترجمہ پسند آیا ہوگا۔ مزید صورتوں کے ترجمے اپنے موبائل یا کمپیوٹر پر ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے ابھی ہماری ویب سائٹ www.quraninaurdu.com وزٹ کیجیے۔ آپ ہمیں فیس بک، یوٹیوب اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کو قرآن کی باقاعدہ تلاوت کرنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کی دعاؤں کے طلبگار قرآن ان اردو .com ٹیم۔